قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو وحی کے ذریعے نازل فرمایا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتاری گئی۔ قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک میں ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والی دلیلیں رکھتا ہے۔ سب سے پہلی وحی غار حرا میں 610 عیسوی میں نازل ہوئی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی سنائی، جس کا ذکر سورۃ العلق آیت نمبر 1 میں ہے۔ ترجمہ: پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہی قرآن کے نزول کی ابتدا تھی، جس کے بعد 23 سال تک یہ وحی نازل ہوتی رہی۔ قرآن کریم 2 مراحل میں نازل ہوا۔ سب سے پہلے پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لایا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج آیت نمبر 21-22 میں فرمایا۔ ترجمہ: بلکہ یہ ایک باعزت قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ یہ نزول شب قدر میں ہوا، اسی لیے اس رات کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر آیت نمبر 1 میں فرمایا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ پھر قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال تک بنیادی طور پر عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت سے متعلق آیات نازل ہوئیں، جبکہ مدینہ منورہ میں 10 سال تک شرعی احکام، عبادات، معاملات، جہاد اور اجتماعی زندگی سے متعلق احکامات نازل ہوئے۔ قرآن مجید کا تدریجی نزول کئی حکمتوں پر مبنی تھا، جن میں سے چند یہ ہے۔ تدریجی رہنمائی: اگر پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہوتا تو اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا، اس لیے وقتاً فوقتاً احکامات دیے گئے۔ حالات کے مطابق آیات کا نزول: مختلف واقعات اور مسائل کے پیش نظر آیات نازل ہوئیں تاکہ رہنمائی فوری طور پر دی جا سکے۔ لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنا: آہستہ آہستہ نازل ہونے سے مسلمانوں کو قرآن حفظ کرنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کا وقت ملتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے قرآن نازل فرمایا۔ کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام براہ راست وحی لے کر آتے، یہ سب سے عام طریقہ تھا۔ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وحی ڈال دی جاتی، بغیر کسی ظاہری واسطے کے۔ کبھی جرس، گھنٹی کی آواز کے ساتھ نزول ہوتا، یہ طریقہ سب سے سخت محسوس ہوتا تھا۔ اور کبھی خواب کے ذریعے وحی نازل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا اور سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں فرمایا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل قرآن نازل ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آخری رمضان میں پورا قرآن 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسے عام کیا گیا۔ نزول قرآن ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جس نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ کتاب قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آج بھی اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو ہماری زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں اور ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔